الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم بہت ضخیم ہے۔ اگر کوئی گفتگو کرنے والا چاہے تو تمام عمر حج و زیارت پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حج و زیارت کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور ایام حج میں کوئی ایسا دلگزار واقعہ نہیں پیش آیا جس پر افسوس ظاہر کیا جائے۔ البتہ اس بات پر ضرور افسوس ہے کہ مادیت غالب آتی جا رہی ہے اور روحانیت جیسی ہونی چاہیے تھی وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، خاص طور سے حاجی کی اور معتمر کی، کہ دنیا کو اپنے اوپر غالب ہونے نہ دے۔ سب سے بڑی ذمہ داری۔ اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کہ کلام پاک میں سب سے پہلے وَلِلَّهِ ہی آیا ہے کہ اللہ کے لیے حج سب سے پہلے ہی ہے۔ تو جو پہلے ہے اس کو آپ کو پہلے کرنا ہے، اگر حج کرنا ہے تو، اور جو پہلے ہے اسے پہلے کرنا ہے، اگر عمرہ کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے، اور کوئی غرض نہیں۔ اور اگر حج اللہ کے لیے ہوا اس کو کوئی فسق و فجور نہیں ہوا۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اگر حج اللہ کے لیے ہو ہی گیا، خدا کرے ہو جائے، اس نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچایا۔ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواتین سے بچایا، تو پھر وہی ہے اس کے لیے جو حضور نے فرمایا ہے، اللہ نے اس کو حج میں اتنا ستھرا کر دیا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آدھی پیدا، اتنا ستھرا کیا۔ تو اگر ستھرا ہونا ہی ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک وقت تھا کہ حاجی جا رہے تھے، اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کی چھاؤں میں ان کا سفر ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوشی کا موقع تھا، وہ بڑی سعادت کی بات تھی، اور بڑی نجات کی رات تھی جو چل رہا تھا وہ۔ لیکن اب حاجی وہاں سے واپس آ رہا ہے، اس کو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ جب حاجی وہاں سے واپس آنا ہے تو کیا کر رہے ہیں۔ اگر بہت زور و شور کے ساتھ حج میں جانے کا تذکرہ ہے تو بہت زور و شور کے ساتھ حج سے واپس آنے کا تذکرہ ہے، کہیں کوئی کمی نہیں آنی پائی ہے۔ جانتے ہو حاجی
ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے کہ الحاج والعمار وقت اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر له. رواه ابن ماجہ. حاجی اور معتمر، حاج اور عمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں. یعنی اس سے بڑی خوش نصیبی بھی کچھ ہوگی. صرف یہی نہیں کہا گیا کہ صرف اللہ کے مہمان ہیں. یہ تو سعودی عرب میں بورڈ پر لکھا ہے کہ الحاج ضیوف الرحمان. یہ بورڈ پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو سینے پہ لکھو. یہ بورڈ پہ کچھ نہیں چلے گا. یہ بورڈ اٹھا کے پھینکو. بہت دنوں تک کانگریس صرف ووٹ سے پہچانی جاتی رہی ہے، آج اس کا کہیں پتہ نہیں کہ کہاں ہو. اس طرح سے بیٹھ کے حکومت ہوتی ہے. میں نے پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے اقتدار اور جلدی سے واپس نہیں آئے گا. تو محض بورڈ پر لکھ دینا کہ الحاج ضیوف الرحمان، حاجی جو ہے اللہ کا مہمان ہے، یہ کام نہیں. یہ سینے پہ لکھا ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر آپ کا مہمان آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ پلکیں نہیں بچھاؤ گے، اس کی خاطر مدارات نہیں کرو گے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھلاؤ گے، اچھے سے اچھی جگہ رہنے کو نہیں دے گا. آپ کے مہمان کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ضرور کرتے ہو پھر اللہ کا مہمان. ہم کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ یہ تھی کہ بغیر مہمان کو لیے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. اور جب مہمان کو آتا دیکھتے تو بیٹھے نہیں رہتے تھے، شکریہ میں آگے بڑھ جاتے تھے. جو الفاظ آئے حدیث پاک میں وہ عجیب ہیں. ان کے استقبال میں پڑھتے تھے مہمانوں کے. فلما نظر رکعت الاستقبال، وہ سجدہ الی رب، وہ سلام پیش کرتے. جب حاجی آتا رہے جاتا رہے مطلب کسی کو پڑھی ہی نہیں ہے. کتنے تو آ کے مجھے بتاتے کہ میں حج میں گیا. تو ارے حاجی صاحب کیا شاندار آپ کا جو ہے، میں حج میں گیا تھا. اور کیا کرو کہتے. کوئی ضروری نہیں کہ مادیت کو اتنا غلبہ دیا جائے. کوئی صحیح سمت میں ہمیشہ روحانیت رہے گی. کمی بیشی ہوتی رہے گی لیکن روحانیت رہے گی. الحمدللہ آج بھی کچھ بندگان قدسی واقعی حج کرتے ہیں. تو جب حاجی ضیوف الرحمان ہوا، رحمان کا مہمان ہوا، تو دنیا میں اس کے لیے کیا؟ آخرت میں تو حج مبرور کا مطلب جنت ہے. دنیا میں کیا ہے اس کے لیے؟ حدیث پاک میں آئے تین دعا ہو اجابہم. اگر حاجی کسی کے لیے دعا کر دینا اللہ قبول کر لے. سن لیا آپ نے؟ کیا سمجھتے ہو حاجی کو؟ اگر یہ کسی کو دعا دے دے قبول ہوگی. ان دعا ہو اگر یہ خدا سے دعا کریں اجابہم، اللہ قبول کر لے. بس حاجی کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے قبول ہو جائے. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا غَفَرَ لَهُمْ. اور اگر اپنے گناہ سے معافی مانگے تو اللہ بخش دے گا. عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث ہے. یہ حاجی کی واپسی کے بارے میں ابھی تھوڑی سی واپسی پہ گفتگو کر رہا ہوں. جانے میں تو دنیا بھر کا اہتمام ہے، آنے میں صرف گھر والے. کوئی دیکھ لے حاجی صاحب کو نہیں نظر لگ جائے تو کیا کرے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مادیت کا بھوت سوار ہوا ہے. اب عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث ہے وہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا لقیت الحاج، اے مسلمانوں جب تم کسی حاجی سے ملو اب کیا کرو. سب سے پوچھ رہا ہوں، ابھی کتنا دن سے بات سن رہے ہو آپ سب لوگ، سب سے کہہ بتاؤ کیا کرے بھی. صفا اور بھی سنو ایسے بات جتنا سننا ہے. کچھ بھی پڑھائی نہیں تو کیا کریں گے. چند رٹی رٹائی چیزیں ادھر ادھر کی پھانک دی گئی، چل دیے گئے. اب بولے جلسہ بہت کامیاب رہا، یعنی کسی کو کچھ معلوم نہیں. یہی کامیاب کیا کرے بتائیے. یہ تو حضور ہی بتائیں کیونکہ ہر عبادت ہے. یہاں عقل ساتھ نہیں دے گی. ویسے بھی ہر جگہ عقل کو آگے رکھنا اچھا نہیں ہے. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. حضور فرماتے اذا لقیت الحاج، جب تم کسی حاجی سے ملو فسلم علیہ، تو اس کو سلام کر.
جو آپ کو سلام کرنا ہے حاجی کو، اس کو سلام کرو، اس لیے کہ وہ سلامتی کے گھر سے سلامتی کے ساتھ واپس آیا، تم سلام کرو، اس کا خیر مانگو، فسلم علیہ، وہ صافح ہو اور اسے مصافحہ کرو. دو چیز ہو گئی، سلام کرو اس کو، اس کے بعد اس سے مصافحہ کرو. تیسری چیز سنو، امور ہو اور اس سے کہو. اب حاجی سے کچھ کہنا ہے، آپ بولو کیا کہنا، تو اپنے دل میں ٹٹولو کیا کہنا، کیا کہو گے آپ کچھ. جب سیکھے نہیں آپ نے، صرف احرام کا کپڑا لے لیا، پاسپورٹ حج کر رہے ہو، صبح سے اور اس سے کہو، حاجی صاحب سے کہو، امور ہو ان یستغفر لک، حاجی سے کہو کہ اللہ کے پاک بندے میرے لیے گناہوں سے معافی چاہ دو. اس سے گناہوں سے کہو کہ میرے گناہوں کی معافی مانگ دو. اس سے کہو ان یستغفر لک، تیرے لیے وہ معافی مانگے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے جیسے مجھے معاف کیا ہے. آگے آ رہا ہے حدیث میں، امور ہو ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو. گھر میں آنے سے پہلے باہر جا کے ملو، یہ نہیں کہ بھیا کب آئے گھر میں، وہاں جا کے ملو جہاں آیا ہے. اب پتہ چلا کہ گھر میں آنے کے بعد پھر آدمی تھوڑا سا الجھ جاتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، اور جب تک گھر میں نہیں آیا تو وہی ایک دھوپ رہتی ہے. لہٰذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا دو، تو میری گناہوں کی معافی مانگ. اس کے بعد حضور نے فإنه مغفور اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا ہے. کہ بندے تجھے تو اللہ نے معاف کر دیا، خدا کے واسطے میرے لیے بھی معافی کی دعا کر دے، خدا کرے سب کی معافی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے، بڑی ہمت کر کے بولا ہوں میں تھوڑا جان تو پہلے سے آتی تھی، اور اس میں جو ہے 2-3 دن کی علالت اور کئی دن تک بستر پر پڑے رہنا، تو یہ اس نے نقاط کافی بڑھا دی ہے. لیکن پھر جمعہ دیکھ کر کے اور جمعہ کی ضرورت دیکھ کر کے اور آپ کی دینی ضرورت دیکھ کر کے اتر پڑا.